السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ جب کورٹ گئی اس موقع پر انہوں نے پریس کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ اس میں انہوں نے کہا جو ڈیل کی خبریں ان تمام کو رد کر دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے۔ کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ اور بڑے کیٹیگوریکلی انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا، اس میں کو پاؤں پکڑنے کی انہوں نے بات کی تھی۔ کیا وہ ان کی ذاتی رائے تھی؟ پارٹی کے اندر ایک ماحول موجود ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سن لیجیے۔ The confrontation is not our path. ہمیں مشاورت کے ساتھ ایک ریکنسلیشن نیو سوشل آرڈر، اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کارو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب will be more than ready. I guarantee you. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے for the national interest، میں یہ کروں گا because it is my national duty. انہوں نے کہا کہ میری نیشنل ڈیوٹی مفاہمت ہونی چاہیے۔ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ بالکل اس کے خلاف ہیں، یہ مفاہمت نہیں ہونی چاہیے۔ جس چیز کے لیے اتنی لڑائی لڑی اس میں مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف جب ان سے سوال پوچھا گیا حکومت کب جا رہی ہے، تو اس کا انہوں نے کہا کہ اللہ کو پتہ کب جائے گی۔ ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے۔ حکومت کب جا رہی ہے؟ بس آخری سوال ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ بھی کہا کہ کب جائے گی اللہ تعالیٰ کو پتہ، لیکن اس سے پہلے تاریخیں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے آتی رہی ہیں، دسمبر، جنوری 2020، یہ تو جنوری نہیں دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب بات ادھر آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ، لیکن کیسے جائے گی؟ اس میں بھی جو سوات میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب اب بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس حکومت کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا عوام گھبرائیں اور اس حکومت کو بھگائیں۔ کیا کہا تھا شہباز صاحب نے، ذرا سنیں۔ وہ جو کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں اب کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے، اور اب اگر آپ سارے بیانات دیکھیں لگتا ایسا ہے کہ اپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو گرانا اب کم از کم، اور یہ بڑی بحث شروع ہو گئی کہ جو وہ پی ڈی ایم تھی، ایک مومنٹم تھا، جلسے تھے، تاریخیں دی جا رہی تھیں، اب گرانے کی باتیں نہیں ہو رہی، اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح یہ گرانے کی باتیں پہلے کی جاتی تھیں۔ ایک اور چیز، عمران خان صاحب نے آئندہ کابینہ کے اجلاس میں ایک جامع پالیسی بنانے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ منظوری دیں گے عوام کو مروب کرنے کی غرض سے، یہ ٹویٹ ہے ان کا، جاہو جلال کے استعمال کی اس نو آبادیاتی میراث کا خاتمہ کریں گے۔ یعنی یہ جو پروٹوکول سارے لیتے ہیں اس کو ختم کرنے کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا ٹیکس کا پیسہ اور عوام کو زحمت سے بچانے کے لیے میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ہمراہ کسی نجی تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ وزراء گورنر کی سیکیورٹی پروٹوکولز کا بھی جائزہ لے رہا ہوں، جبکہ تحریک انصاف کے وزراء اعلیٰ کو طے کرنا ہوگا ہم کیسے اخراجات کم کریں۔ یہ بات انہوں نے آج کی کیبنٹ میٹنگ میں کہی، لیکن اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب یہ بات تو حکومت میں آنے سے پہلے کر چکے ہیں۔ حکومت بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پروٹوکولز نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ پاکستانیوں، وقت آ گیا کہ آپ یہ جو وی آئی پی کلچر ہے، یہ جو سڑکیں بند کرتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم وی آئی پی کو گزرنے نہ دیں اگر وہ سڑک بند کرے۔ یہ آپ کی ووٹ کے اوپر آ کے بجائے آپ کی خدمت کرنے کے ملک کے امیر ترین لوگ بن جاتے ہیں۔ تھوڑا سا دیر ہو گئی پرائم منسٹر صاحب کو، 3 سال گزر گئے، ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وزراء پروٹوکولز کے ساتھ گھومتے ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے ان کے پاس جو پروٹوکولز کی ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں چلتے ہوئے۔ وزراء اعلیٰ جب کہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو اس میں پروٹوکولز نظر آتے ہیں۔ یہ گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب، ان کا پروٹوکول آپ دیکھ لیں، آپ کسی اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا اپنا پروٹوکول ہے۔ اس میں ایک چیز میں ہمیں بار بار جو بات میں بڑے عرصے سے کہتا آیا ہوں وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ہائی سیکیورٹی
جن کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. مطلب جو پارٹی لیڈران ہیں, جو ہائی ٹارگٹ, ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں, یا جن کی جان کو خطرہ زیادہ ہے, یہ نہ کریں کہ بالکل ہی پروٹوکولز ختم کر دیں. لیکن میں ایسے وزراء کے پاس پروٹوکول دیکھتا ہوں جن کو شاید محلے سے باہر یا اپنے حلقے سے باہر بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے ہمارے حکمرانوں کا. ان کو لگتا ہے کہ مروب ہوں گے لوگ جب ہم اپنے حلقوں میں ان ہوٹرز والی اور بتیوں والی گاڑی میں جائیں گے. اس پر بھی بات کریں گے. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایس اے پی ایم ہیں. طلال چوہدری صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال صاحب آپ کا بھی شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.